सुप्रीम कोर्ट ने नए तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नए तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नए तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमत की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। अहम फैसला है जिसे महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नए तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नए तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। अहम फैसला है जिसे महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में नए तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नए तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। तफसील जानते हैं, डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा, अहम फैसला महफूज कर लिया गया है, ये फैसला कब सुनाया जाएगा? जी, अब तक तो ये वाज़ेह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ये महफूज फैसला कब सुनाती है, लेकिन केस की मुकम्मल समाअत जो है अब से कुछ देर कबल मुकम्मल हुई और उसके बाद अदालत ने फैसला जो है वो महफूज कर लिया। नए तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत मुकम्मल। अदालत ने नए तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर दिया। नए तरामीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपीलों पर आज केस की कार्रवाई मुकम्मल। अदालत ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया। नेब के ये वाले प्रोसिक्यूटर आइंदा समाअत पर अदालत न आए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा डिक रिकवरी का क्रेडिट लेने पर नेब पर बरहम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट को मजाक ना समझे, आपको ऐसी रिपोर्ट लिखते हुए शर्म आनी चाहिए जो आप रिपोर्ट जमा कर रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ आज बानी बेटियाई ने भी तकरीबन 34 मिनट अपने दलाइल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे और उनमें कई केसेस जो है उनका हवाला दिया और मुख्तलिफ केसेस पे उन्होंने ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। नए तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं और हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। और आया ये फैसला कब सुनाया जाएगा, इस बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। नए तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। अहम खबर से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि नैब कानून में तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपील पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सिपाही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस वक्त समाअत कर रहा था, जो कि फैसला महफूज कर लिया गया है। आज क्या दलाइल दिए गए हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज नेब में चूंकि ख्वाजा हारिस ने भी आज दलाइल दिए, बानी पीटीआई ने भी दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया और वक्फे के बाद दोबारा जो है वो समाअत शुरू हुई। तकरीबन 3 घंटे पर मुहित ख्वाजा हारिस के दलाइल थे और उसके बाद केस की समाअत में वक्फा हुआ। फिर उसके बाद बानी पीटीआई ने जो है वो बात की मुख्तलिफ केसेस के ऊपर और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हुकूमती अपीलें थी नए तरामीम के खिलाफ जो फैसला था उस पर आज समाअत मुकम्मल की और फिर एक मुख्तसर हुक्मनामा भी सुनाया। नए प्रोसिक्यूटर जो है वो भी रोस्टम पर आया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो बरहम हुए और उन्होंने कहा कि नेब ने रिकॉर्डिंग केस में $10 अरब की रिकवरी कैसे लिख दी, हमारे इनडायरेक्ट रिकवरी की नए प्रोसिक्यूटर ने बताया। और नए प्रोसिक्यूटर ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नए प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि हम ऐसी गलत दस्तावेज दायर करने पर आपको तवीनी अदालत का नोटिस करेंगे। किधर है प्रोसिक्यूटर जनरल कैसे गलत दस्तावेज पेश के। और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नए प्रोसिक्यूटर की सरजनिश की। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो अब्दुल्ला मोमन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कौमी एहतसाबी और नैब कानून में तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच मुकदमे की समाअत कर रहा था और फैसला महफूज कर लिया गया है। कब सुनाया जाएगा अब्दुल्ला मोहम्मद, कुछ मालूम हो सका है? जी बिल्कुल, अब तो ये फैसला महफूज हो चुका है और उसके बाद जो है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट की रिवायत होती है कि वो जो समाअत होती है उस दिन का मुख्तसर हुक्मनामा जो है वो अदालत में ही लिखवा देते हैं और जो तफसीली फैसला होता है वो बाद में जारी किया जाता है। तो अब ये वाज़ेह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ये तफसीली फैसला जो है वो कब जारी करेगी और इसमें मुख्तलिफ केसेस होते हैं और मुख्तलिफ दौरानी होते हैं। कभी
یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے یہ کبھی ایک ہفتے بعد جاری ہوتا ہے، کبھی 2 دن بعد جاری ہوتا ہے، کبھی اس فیصلے میں تقریباً مہینہ بھی لگ جاتا ہے. تو یہ چونکہ نیب ترامیم کا کیس جو ہے یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ گزشتہ کی سماعتیں ہوئی اور چونکہ اس میں 5 رکنی بینچ بھی تھا اور ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نیب ترامیم کیونکہ اس حوالے سے بہت سارے مسائل ہے قانون سازی کے اندر، نیب کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوژن ہے، تو یہ لگ رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ اس آج کے کیس کی سماعت کا کیا احوال ہے اور کتنی سماعتیں جو ہے وہ اس کیس کے اوپر ہوئیں اور کون کون پیش ہوا، مکمل تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. دیکھیے یہ تو ایک چونکہ نیب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو حکومتی ترامیم کی نیب کے اندر اس کو کالعدم قرار دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے حکومت نے اس فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کی تھی جس پر 5 رکنی بینچ جو ہے وہ بنا اور پھر اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوا اور اس کیس کے تقریباً 5 سماعتیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی. پہلی سماعت ہوئی اور اس کے بعد جو ہے پھر اس میں 2 ہفتے کا وقت دیا گیا اور پھر تقریباً 3 دن جو ہے اس کیس کی سماعت ہوئی اور تینوں جو سپریم کورٹ کی سماعتیں تھی اس میں بانی پی ٹی آئی بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک رہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے بھی اس میں تقریباً پورا دن دلائل دیے اور اس کے بعد خواجہ حارث نے بھی دلائل دیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو سپریم کورٹ کے معاونت کرنے والے وکیل تھے ان کی جانب سے بھی دلائل آئے. اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی اس میں اپنے دلائل جو ہے وہ پیش کیے اور آج تقریباً یہ کیس 11:35 پر شروع ہوا تھا اور اس میں ایک بار ہی مختصر وقفہ کیا گیا تھا تقریباً 6 سے 7 گھنٹے پر. اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ وفاق نے آج قید تنہائی کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش کی ہے، اس رپورٹ کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے چونکہ گزشتہ جو سماعت تھی اس پر بانی پی ٹی آئی نے مختصر گفتگو کی تھی اور انہوں نے کوئی شکایتیں کی تھی جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا کہ وکلا جو ہے وہ اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں، زیادہ لوگ نہیں جا سکتے، جو مخصوص وکلا ہے وہ جا سکتے ہیں. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو موکل ہے ان کی جانب سے یہ شکایت آئی تھی کہ ان کو کیس کے حوالے سے مواد جو ہے وہ فراہم نہیں کیا جا رہا اور نہ اس کے پاس لائبریری ہے، جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا کہ مواد جو ہے وہ بھی شریک کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وکیل ہے وہ بھی ان سے ملاقات کرے تاکہ وہ کیس کے لیے تیار رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس کے بعد جو ہے وفاقی حکومت نے ایک رپورٹ جمع کی اور اس میں نہ صرف دیگر جو اڈیالہ جیل کے حوالے سے یا اس کو ملنے والی جو وکلا کی لسٹ تھی، اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کی لسٹ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیس کے مواد تھے وہ بھی اس رپورٹ کا حصہ بنایا اور اس کے بعد جو ہے یہ اڈیالہ جیل کی تصاویر بھی جو ہے وہ اس رپورٹ کا حصہ بنائی گئی تھی کہ جو ملزم ہے وہ بانی پی ٹی آئی ان کو کیا کیا سہولیات جو ہے وہ دی گئی ہے. اس میں جم کی تصویریں تھی، اس میں اس کی ایئر کولر کی تصویریں تھی اور دیگر جو فیسلٹی جو ان کو واک کرنے کی فیسلٹی ہے وہ بھی اس رپورٹ کا حصہ تھی. تو وہ بھی آج جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو وہ اس کو رپورٹ کا حصہ بنایا گیا. بتائیے گا وکلا کی کتنے رکنی ٹیم ہے جو کہ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں جا کر مل سکتی ہے سپریم کورٹ کی اجازت سے، اور اس ٹیم کی سربراہی کون کرے گا؟ جی بالکل، یہ تو اس سے پہلے جو گزشتہ سماعت اس کے بعد جو ہے بانی پی ٹی آئی سے وکلا جو ہے وہ ملے تھے، اس میں مختلف موقع پر مختلف وکلا ملے تھے. بیرسٹر گوہر جو ہے وہ بھی ملے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نعیم حیدر پنجوتا اور بیرسٹر علی ظفر، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو وکلاء تھے وہ بھی بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملے تھے اور ان سے اس کیس کے حوالے سے مشاورت کی تھی، جبکہ ان کے ساتھی وکیل بھی اس کے ساتھ ملے تھے. تو یہ وکلاء کی ٹیم تھی جو مختلف وقتوں میں اس سماعت کے درمیان میں ان سے ملی تھی اور ان سے مشاورت کی تھی. اور آج ایسا لگ رہا تھا کہ شاید خواجہ حارث کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اس کیس کو مزید طول دیا جائے گا اور اگلی سماعت پر بانی پی ٹی آئی کو سنا جائے گا. لیکن بار بار خواجہ حارث سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اپنے دلائل جلد سے جلد مکمل کریں اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے کیس میں ایک مختصر وقفہ کیا اور اس کے بعد جو بانی پی ٹی آئی ہے جو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے جو اپنے دلائل تھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھے اور اس کے بعد جو ہے ایک نوک جھونک بھی ہوئی، مختلف حوالے سامنے آئے، پارلیمنٹ کے حوالے آئے، قانون سازی کے حوالے آئے. نیب کا بڑا ذکر ہوا اس کیس میں کہ نیب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے اس فیصلے کو محفوظ کیا گیا. جو حکومتی اپیلیں تھی
نیب ترامیم کے حوالے سے اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور اب جو ہے اس کیس کا فیصلہ یہ واضح نہیں ہے یہ کب سنایا جائے گا، تو اس کیس کا فیصلہ بھی پھر بعد میں سنایا جائے گا۔ عبداللہ یہ بتائے گا کہ وفاقی حکومت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے موقف کی تردید بھی کی اور سپریم کورٹ میں اضافی دستاویزات بھی جمع کروا دیے، وہ اضافی دستاویزات کون کون سے تھے، اس میں کون کون سی لیگل ٹیم کی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہے، وہ ایک فہرست جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہے، اس کی ڈیٹیلز بتائیے گا۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک مفصل رپورٹ جمع کی گئی، جس میں مختلف جو ان کے پاس جو لائبریری کی سہولت ہے اس کی تصاویر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو فراہم کی گئی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک لسٹ جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو فراہم کی گئی کہ کون کون سے وکلا اور کون سے دیگر جو لوگ ہیں وہ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں اس کیس کی مشاورت کے حوالے سے ملتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایئر کولر کا بھی ذکر آیا کہ ان کے ایئر کولر بھی فراہم کیا گیا ہے، جبکہ ساتھ میں ایک اٹیچ واش روم ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بیڈ جو ہے ان کو دیا گیا ہے، اور واک کرنے کے لیے ان کو ایک کوریڈور بھی دیا گیا جہاں پر وہ دن میں 2 بار جو ہے وہ چہل قدمی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام وہ چیزیں تھی جو حکومت نے چونکہ اس کی تردید کی تھی کہ ان کو جو انہوں نے موقف اپنایا تھا کہ ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، حکومت نے اس کی تردید کی اور اس کے حوالے سے ایک مفصل رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بمت لسٹ اور دستاویزی ثبوتوں اور تصاویر کے ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کر دی۔ تو یہ آج پورے کیس کا احوال تھا جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب فیصلہ محفوظ کیا۔ اب دیکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو فیصلہ سنایا جائے گا اس میں سامنے آئے۔ ٹھیک ہے عبداللہ، یہ بھی بتائیے گا کہ 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس کو سن رہا تھا، اور 5 رکنی لارجر بینچ کے اندر کون کون سے جج شامل تھے، اور یہ بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بنایا گیا تھا؟ جی بالکل، آپ کو معلوم ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون پارلیمان نے پاس کیا، اس کے بعد جو ہے ایک کمیٹی بنا دی گئی، اور وہ جو کمیٹی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 سینئر ججز پر مشتمل ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے۔ اس سے پہلے یہ اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کو ہوتا تھا کہ وہ کس جج کو کس بینچ میں بٹانا چاہتے ہیں، لیکن اب چونکہ یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے تو اس کمیٹی کو یہ اختیار دیا گیا ہے، یہ کمیٹی جو کہ وہ اس بینچ میں کون کون سے شامل ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود رہے گئے۔